نعرہ صلوات محمد وآل محمد. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور عرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجأنا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وشهيدا في تجليات وصين العابدين بعبادات وباقرا في الاولين والاخرين بمعلومات وصادقا في الاقوال وقاسما في جميع الاحوال ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفوا عند العطاء وهاديا الى سبيل النجاه وعسكريا مع الوزار ومهديا الى طريق اليقين والنجاه صلى الله عليه وسلم. والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان. ہم ابھی دور خلافت کے پرستار جو ہیں ان کی رگ رگ میں وہی خون حرام آج بھی ہے جن کو دنیا نے بنایا جن کو دنیا نے بنایا جن کو دنیا نے بنایا رکھے ہر طریقے کے آباد و لجات محفوظ معمول رکھے. یہ دعا ہم کیا کریں گے؟ یہ دعا وہ خود دیتی ہیں جس نے اس فرش میں بچھایا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ رسمی بات ہے کہ ہم دعا کر دیتے ہیں سامعین کے لیے بانی مجلس کے لیے مگر نہیں. ہم جو عمل کرتے ہیں وہ خلوص دل سے خلوص نیت سے جیسی نیت ہوگی ویسی اہل بیت کی جو ہمارے ساتھ خود بخود شامل ہوگی. اگر ہمارے ساتھ کوئی مسائل پریشانی آتے ہیں تو یا تو ہمارے امتحان کے لیے ہے یا پھر ہمارے خلوص میں کچھ کمی ہے. وزیران محترم بات آخر میں وہی ہے کہ جو ہو جو کیا جائے جو مانا جائے جو عمل کیا جائے جو جس کو جیسا مانا جائے وہ دل سے مانا جائے.
اگر زبان سے اور دماغ سے ان کے درمیان ہمارا عقیدہ اور ایمان رہا تو یہ جو ہے اسی گردش میں رہ جائے گا، اور پروردگار عالم جو چاہتا ہے کہ تمہارے پاس عمل کیا ہے، ایمان کیا ہے، وہ ہے اس کا تعلق قلب سے. اور قلب وہ ہے امام، قلب وہ ہے امام، ہمارے جسم میں قلب وہ ہے امام. اگر امام کو تسلیم کر لیا تو پھر دماغ کو بھی تسلیم ہے، زبان کو بھی تسلیم ہے، پورے بدن کے ہر اعضاء کو وہ بات تسلیم ہوتی ہے جو دل تسلیم کر لے. دماغ فیصلہ کرے، ہاتھ مانے نہ مانے، آنکھ مانے نہ مانے، زبان مانے نہ مانے، کوئی اعضاء مانے نہ مانے. دماغ کہہ رہے دوڑو، پیر کہتے میں نہیں دوڑوں گا، کیونکہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے جسم کائنات میں اللہ نے ایک جز کو امام بنایا ہے. بس امام کے بغیر پوری کائنات نہیں چلتی. جیسے ہمارے جسم کی ایسے نظام عالم میں اللہ نے امام بنایا ہے. بس ماننے کی بات ہے. کل کی آیت رب تو وہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت ہے کیا؟ تم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تو عبادت ہے کیا؟ نماز عبادت، روزہ عبادت، زکات عبادت، حج عبادت، یہ سب عبادت ہے، مگر عبادت بھی ہے. کیا بات ہے، عبادت ہی نہیں ہے، عبادت بھی ہے، عبادت بھی ہے. اب پڑھیے مشاہد میں قرآن کیا فرما رہے ہیں میرے مولا کہ تم قرآن پڑھتے ہو، یہ قرآن کا ظاہر ہے، جب تک تم باطن تک نہیں پہنچے. یعنی رسالت جو ہے ظاہر ہے، امامت باطن ہے اس کا. یہ آج بہت سے مسائل سوالات پیدا ہوتے ہیں. یہ میں اس لیے ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم منصب میں اور عہدے میں یہ تفریق کرتے ہیں تو ہمارا ذہن بھٹکتا ہے، مگر حقیقت میں جب دیکھا جائے تو کلنا محمد کلنا علی، کلنا علی کلنا محمد. جب یہ زمین پہ ہے تو کلنا محمد ہے، آسمان پہ ہے تو کلنا علی ہے. ارے میں کئی دن سے بتا رہا ہوں کہ جو محمد و علی کو جدا کرے وہی قاتل ہے. ارے جو کر دیے ہیں ان کو چھوڑو، اپنے عقیدے کو سنبھالو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنی آخرت کی حفاظت کرو. اگر ہم ان سب مسائل میں الجھ کر کہ نبوت آگے ہے، کہ امامت آگے ہے، یہ الگ ہے، کہ یہ چھوٹا ہے، کہ یہ بڑا ہے، اس میں اگر ہم پڑے رہ گئے تو ہم خود اس کے قاتل ہوں گے. نہیں 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 نہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں چوتھے امام علیہ السلام تم کو ہماری حقیقت نہیں معلوم. خلقت میں ہم سب ایک، ہم سب برابر. اللہ نے تو پہلے ایک ہی نور خلق کیا. نور میں کہہ رہا ہوں، نور بھی نہیں کہنا چاہیے. بس جس کو اس نے اپنے پہچانوانے کے لیے جو آئینہ بنایا وہ تو ایک ہی تھا، پھر اللہ نے ہی اس کو دو کیا. اب ابھی بھی فیصلہ اللہ نہیں کر رہا ہے کہ کون محمد کون علی. نور کے دو حصے ہوئے، اس آئینے کو پہچانوانے کے دو حصے بنے، مگر دنیا کا کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ حصہ محمد ہے، یہ علی ہے. اللہ نے کہا یہ محمد، یہ علی. کیا کہنے اور رسول پر والنور الذی انزلنا، اس نور پر جو نازل کیا گیا. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ کو علم بھی ہے. والنور الذی انزلنا، جو نور
ہوا پیدا ہوا نہیں پیدا ہوا نہیں جو نور نازل ہوا تو جب تخلیق میں ایک تو ہم کیوں جھگڑا پیدا کریں یہ چھوٹے وہ بڑے منصب کی بات الگ ہے منصب کی بات الگ ہے نبی کو پوری دنیا کے سامنے رحمت للعالمین بنایا گیا اور آپ تو اتنے بافہم ہیں میں تعریف نہیں کر رہا ہوں حقیقت بول رہا ہوں منہ پہ تعریف کرنے والے کے منہ پر خط مگر نبی کہاں ہے یہ تو سوچو جاہل بدو گنوار عربوں کے درمیان میں اگر وہ امامت بیان کرنے لگے تو کون مانے گا فصاحت اور بلاغت یہ ہے کہ جیسا ضرب ہو اتنا اڈیلا جائے جیسا ضرب ہو تو نبی اس وقت تو عہدہ امامت کو باطن میں رکھتے ہوئے عہدہ نبوت کا استعمال کر رہی ہے کہ ابھی ان کا ضرب یہ نہیں ہے کہ میں وہ پہنچا سکوں تو ابھی ان کو یہی بتایا جا رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا یہ سمجھ رہے تھے صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا کامیابی ہے جنت میں جانا ہے نہیں یہ لا الہ الا اللہ ان کے گلے کی ہڈی بن گئی کہنے کے بعد کیونکہ لا الہ میں تو ہی سب انکار ہے لا الہ نہیں ہے کوئی یہ دنیا کی جو ظاہر تفسیر کرتے ہیں یہ بت خدا نہیں وہ خدا نہیں نہیں وہاں پہ ان کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے ان کی بات کہاں ہو رہی ہے کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کوئی بت نے کبھی کہا ہے کہ مجھے خدا مانو کسی بت نے لات نے حبل نے عزا میں ان کی بات کر رہا ہوں کسی نے کہا ہو کہ مجھے خدا مانو نہیں انہوں نے خود تراش کر اس کو خدا کی جگہ پر رکھا مگر جب آج ہمارے ہندوستان کے اہل حنوت سے پوچھو بنارس کے کتنے جو ہے پنڈت جنہوں نے مجھ سے ملاقات کی میں پوچھتا ہوں کہ کیا تم اس کو خدا مانتے ہو کہا نہیں ہم تو وسیلہ مانتے ہیں ہم تو وسیلہ مانتے ہو اور یہ تمہارے قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ مدت کا وسیلہ ڈھونڈو اب یہ وسیلہ غلط استعمال کیے وسیلہ جو تھے 14 کو چھوڑ کر خدا کو پہنچنے کا یہ وسیلہ استعمال کرے تو یہ مشرک ہو جائے یہ کافر ہو جائے اور تم 14 کو چھوڑ کر دوسرے تم کیسے مسلمان سلمان در محمد ایشور تو ایک ہے پھر بات ہے کہ انہوں نے وسیلہ غلط استعمال اس لیے یہ مومن نہیں کہے مگر وہ ساری باتیں اپنی جگہ بات چلی ان کی خلقت میں کوئی الگ نہیں اور جب یہ خلق ہوئے اللہ نے ان کو اپنی مشیت سے خلق کیا اب سرکار فرما رہے کہ ہم 9000 برس تک بحر علم میں رہے 9000 برس یہ یہاں کا برس نہیں وہاں کا یہ یہاں کا سال نہیں وہاں کا 9000 برس بحر علم میں رہے پھر 8000 برس بحر علم میں رہے 7000 برس بحر تقوی میں رہے 6000 برس بحر شجاعت میں رہے 5000 برس بحر صبر میں رہے 4000 برس بحر عبادت میں رہے 2000 برس بحر سخاوت میں رہے 1000 برس بحر خلق میں رہے تو یہ جو مساوات ہے یہ ہے ان کی شجاعت ان کی سخاوت ان کا علم ان کا صبر اس میں یہ سب محمد اس میں یہ سب کے سب علی ہے اور 15ویں پارے میں ہم پہنچ گئے سبحان الذی اسری بعبدہ آؤ پہلے ابتدا میں آؤ جیسے ہم کل چلے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کل تو آپ سمجھ گئے الف لام میم کون ہے آل محمد ذالک الکتاب وہ کتاب کون ہے وہ ہے مولا علی وہ کتاب
की है। हमारे आका और मौला सादिक इब्न सादिक सैयदना मौलाना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे, हुदन लिल मुत्तकीन, इससे हिदायत वही देंगे जो मुत्तकी हैं। अब पूरा कुरान इनके सामने खोलो, ये नहीं मानेंगे। मानेगा कौन? जो मुत्तकी है। मुत्तकी बना है तकवे से, सिफत उसकी होगी तकवा। जब तकवा है तो वो मुत्तकी। अब जो आज कल ये तस्वीर ये दिनों रात घूम रहे, समझ रहे ये तकवा है, नमाज पढ़ रहे ये तकवा है, रोजा रख रहे ये तकवा है। रोजा है तकवा, मगर फिर वही बात है कि ये भी तकवा है, ये भी तकवा है। रोजा भी रखवाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसके जरिए तुम मुत्तकी बनोगे, ये जरिया है मगर ये तकवा नहीं। नमाज जरिया है मुत्तकी बनने का, मगर नमाज तकवा नहीं, रोजा तकवा नहीं, हज तकवा नहीं, ये सब जरिया है मुत्तकी बनने का। तो फिर तकवा है क्या? तकवा है क्या? तकवा की तफसीर अब मौला फरमा रहे, तकवा वो है, तकवा वो है जो जहन्नम से बचाए। तकवा वो है जो जहन्नम से बचाए। अगर कह देते हैं कि नमाज तकवा, तो वो भी नमाजी है, वो पहले खड़ा होता। रोजा तकवा, रोजेदार खड़े होते। हज तकवा, तो हाजी खड़े होते कि हम भी हाजी हैं, हम भी मुत्तकी। नहीं, ये सब तकवे का जरिया है। तो तकवा क्या है? जो जहन्नम से बचाए। अब जो जहन्नम न बचाएगा वो कौन? अब ईमान लाओ रसूल पर। ऐ अली अंता कसीमुन नारे वल जन्नह। जहन्नम से जो बचाएंगे वो है मौलाए कायनात। इन्हीं की मोहब्बत का नाम है तकवा। इन्हीं की मोहब्बत का नाम है तकवा। अब जब इनकी मोहब्बत दिल में है, अब मौला फरमा रहे, अब जब तेरे दिल में मेरी मोहब्बत की ठंडक है, तो तेरी जुबान पर क्यों, क्या, कैसे, क्यों, यकीन की मंजिल में नहीं गया। अल इस्लाम अल ईमान हुआ तस्लीम, ईमान नाम है तस्लीम का। अल इस्लाम हुआ तस्लीम व तस्लीम व तस्दीक। जब तस्दीक की मंजिल में तू आ गया, अब ये उसकी जुबान पर नहीं आएगा। और जो क्यों क्या करे समझ लेना भी, ये तस्दीक की मंजिल में नहीं है। तस्दीक की मंजिल ये है कि अगर हमारा ज़र्ब कबूल नहीं करता भी, मगर ये अगर हम सुने कानों से कि ये मेरे मौला ने फरमाया है या उनकी ये फजीलत है, तो आमन्ना सद्दक़ना, आमन्ना सद्दक़ना। नहीं समझ में आता, हमारी तरफ पलटा देना, इनकार मत करना। इनकार किया कि काफिर हुआ। खुद पूछने वाला काफिर नहीं होता, विलायत अली का इनकार करने वाला क्या कहने। यकीन से तस्दीक की मंजिल में आ जाओ। तस्दीक की मंजिल में रहते हुए अपने दिनों रात को गुजारो। हुदन लिल मुत्तकीन। अब अल्लाह कह रहे अल्लज़ीना, हुदन लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। जो इस मंजिल में आ जाता है वो गैब पर ईमान रखता है। तस्दीक की मंजिल में आएगा, कुरान का पहला पेज है, ये खत्म करने का चले तुम। कुरान
دوزخ غیب، فرشتے غیب، ملائکہ غیب، حوریں غیب، ہم مانتے ہیں. تو جب یہ تم بھی مانتے وہ بھی مانتے تو پھر غیب رہ کیا گیا؟ یہ غیب کی بات نہیں ہے. اب مولا کائنات علی ابن ابی طالب قیامت سے پہلے قیامت ہے. قیامت سے پہلے مولا فرما رہے یؤمنون بالغیب. ہمارا جو ہے محب ماننے والا وہ یقین رکھتا ہے اس غیب پر، ہماری رجعت پر، رجعت کے دن پر اور امام کے ظہور کے دن پر اور اس سے پہلے جو قیامت ہوگی اس دن پر. یہ 3 دن مولا کہہ کے فرما رہے ہیں جو قرآن میں آیا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اللہ کے دنوں کو یاد کرو. تو اللہ کے دن یہ ہے جس دن ہم پلٹ کے آئیں گے، جس دن امام کا ظہور ہوگا. یؤمنون بالغیب، یہ ہے غیب. وہ تو جو ہونے والا وہ ہے. یہ حوروں کی لعنت میں تو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ غیب نہیں ہے. غیب یہ ہے جو ہضم نہیں ہو رہا ہے. تو وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم، یہ صبح پڑھے پھر چھٹی، پھر دوپہر میں پڑھے پھر بیٹھ گئے، پھر شام میں پڑھے پھر سو گئے. یہ قائم نہیں ہے. قائم کہتے ہیں جو قائم ہو گئی. کوئی حرکت نہیں. وہ قائم جو ہے، وہ نماز جو ہے، وہ صلاۃ جو ہے، وہ ہے ہماری محبت. اب تم جاگ بھی رہے ہو تو عبادت، سو بھی رہے ہو تو عبادت، سروس کر رہے ہو تو عبادت، بچپنا ہے تو عبادت، جوانی ہے تو عبادت، سفر میں ہو تو عبادت، حضر میں ہو تو عبادت. بستر مرگ پہ یہ عبادت کرتے کرتے مر جاؤ تو اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے حب آل محمد مادا شہیدہ. یہ نماز پڑھتے پڑھتے مرے تو وہ شہید مرا. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہ آگے تشریح بڑھتے آتی ہے. تو اس سے حب علی جو ہے، جب اب انفاق کیا کرنا ہے، یہ مال کی زکوٰۃ نہیں. جب ہماری ولایت تم کو مل جائے تو تم سے جو مانگے اس کو دو. انفاق کرو، چھپاؤ مت، چھپاؤ مت. جب اس کے چاہنے والے، اس کا ظرف رکھنے والے آئے تو ان تک پہنچاؤ. یہ ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. معروف جو زمین و آسمان میں ہے اس امر کی تبلیغ کرو. تصدیق کی پھر پروردگار کے 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ اسراء. تو پہلا لفظ کیا ہے؟ سبحان. سبحان. آگے کی بات کا کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی کیونکہ ابتدا آیت کی ہے سبحان. سبحان الذی اسریٰ. پاک ہے وہ، پاک ہے وہ ہر کمزوری سے، ہر نقص سے. لے جانے والا جب وہ ہے تو پھر کیوں اور کیا کیسے ہے؟ کیا کس کو لے آ رہا ہے؟ اب تو وہ کل تھوڑی بات عبدوں کی ہماری جو گفتگو ہوئی تھی، اب تو وہ جس کی رضا اللہ تلاش کرے، عابد وہ جو اللہ کی رضا تلاش کرے. اور عبدوں میں بھی بہت سے انبیاء کو اللہ نے کہا ہے کاف ہا یا عین صاد واذکر فی الکتاب زکریا. عبدہ زکریا، جناب زکریا کو بھی عبد، مگر عبدیت کی منزل میں بھی عبد خاص جس کو اللہ نے حبیب کہا. تو اب اگر جناب موسیٰ ہو، جناب عیسیٰ ہو، جناب داؤد ہو، آدم ہو، نوح ہو، اگر ان کو کچھ چاہیے، نبی ہیں، خلیل ہیں، کلیم ہیں، مگر کچھ چاہیے تو اب منزل ان کی یہ ہے کہ اللہ ان کو بلاتا ہے طور پر آؤ، مقام خاص پر آؤ اور لے کے جاؤ. یہاں آؤ اور لے کے جاؤ. یہ ہے وہ اب، یہ جہاں رہے آیت وہاں آئے گی. میں نہیں پہنچا سکتا.
کچھ بات ایسی ہے کہ آپ کو چلنا پڑے گا. معراج کا راز یہ بھی ہے اے میرے حبیب پورا قرآن میں بھیجوں گا. فاوحا الی عبدہ ما اوحی واقع ہوئے وہ بھی بھیج دیتا جبریل سے. آیت ہے لیکن آیت جبریل جب بھی سسپینس رہتا کہ فاوحا الی عبدہ ما اوحی مگر نہیں وہاں بلایا. کیوں بلایا؟ 3 بات ایسی ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کے قدم کو بڑھوایا کہ آپ کو چلنا پڑے گا. معراج میں مقصد ہے زہرا کو دینا. تو زہرا لینا ہے تو چل کے آنا پڑے گا. اب مادر زہرا چاہیے تو بارات نکالو. سب گھر میں بھیجائی گئی ہے خدیجہ کو لینے محمد کے. یہ بارات سنت ہے. یہی ہے بارات. یہ سنت. آج جو بارات کو بدعت کہا جا رہا ہے, آج جو بارات کو بدعت کہا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ ان کی کوئی اماں کی بارات نہیں ہے. مگر بتا رہے ہیں کہ جو ہم بارات نکال رہے ہیں وہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. آپ کہہ رہے ہو نا سنت رسول پہ چلو, سنت رسول پہ چلو, اس لیے ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں. ولیمہ بھی ہوا. ابو طالب کو, ابھی میرا موضوع نہیں ابو طالب, غریب کہنے والوں 3 دن تک 100 اونٹ کا ولیمہ جو کھلایا وہ غریب ہے. اور مہر کس نے دیا؟ اگر ابو طالب کو چھوڑ دے تو رسول کا نکاح کہاں ہے؟ عزیزان محترم, تو مادر زہرا کو لینے کے لیے رسول کو چلنا پڑا. ہم اپنے بات کے موضوع پہ ہیں. زہرا لینا ہے, لا مکان میں آؤ. مادر زہرا لینا ہے, ان کے در تک آؤ. اے ابھی پورا قرآن تو تم جہاں رہو گے وہاں بھیجوں گا. یہ 3 چیز دینے کے لیے آپ کو آنا ہے. اب تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ نہیں, تیسری چیز ہے کہ قرآن ثابت تو تمہارے پیچھے پیچھے چلے گا. قرآن ثابت تو پیچھے پیچھے چلے گا. قرآن ناطق لینا ہے تو 13 رجب جمعہ کا دن عرش سے جشن مسرت کے
پیام آنے لگے. مسکراتا دین کا سلطان کعبے کو چلا, مسکراتا دین کا سلطان کعبے کو چلا. تحفہ نہج البلاغہ لائیے بنت اسد, تحفہ نہج البلاغہ لائیے بنت اسد. ہاتھ پھیلائے ہوئے قرآن کعبے کو چلا. جس حالت میں ہو, جہاں ہو, مگر یہ تین لینے کے لیے آپ کو چلنا پڑے گا تاکہ اس کی اہمیت معلوم ہو. نکل ملا کہے گا کہ ہاں جیسے آیت آئی ویسی فاطمہ آئی, جیسے آیت آئی ویسی خدیجہ آئی, جیسے آیت آئی ویسی مولا کائنات آئی. نہیں, ان کو یہی تو پہچانوانا تھا محمد مصطفیٰ کے قدم بڑھا کر کہ نہیں نہیں, قرآن کے مقابلے میں ان کو مت لانا, قرآن کے مقابلے میں ان کو مت لانا, نماز کے مقابلے میں ان کو مت لانا, روزے کے مقابلے میں ان کو مت لانا. یہ ہے تو روزہ ہے, یہ ہے تو نماز ہے, یہ ہے تو حج ہے, ہر ایک کی روح ہے. کیا کہنے یہ دیا تھا ولایت روح اسلام, یہ ہے تو سب ہے, یہ نہیں تو کچھ نہیں. سبحان اللہ اسرا بعبدہ, بعبد, عبد جائے گا معراج پہ. عبدوں کا ترجمہ کیا کیا؟ مع الجسم والروح, مع الجسم والروح. جب بنتا ہے عبد, جسم اور روح دونوں ہوں جب ہوگا عبد. ارے مان لو قرآن میں تو اب تو لکھا ہے. اچھا ہوا کہ اللہ چاہتا تو آ جاتا سبحان الذی اسرا بے رسولہ ہی, سبحان الذی اسرا بے نبی ہی. بہت سے بات ہے مگر اللہ نے عبد کہہ کر کیا کہنے, کیا کہنے, کہیں گے کہ جسم گیا, جسمانی معراج کے قائل ہیں. ہم بھی مانتے ہیں کہ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ہاں جسم گیا, نالین پہن کے گیا, ردا اوڑھ کے گیا, امامہ باندھ کے گیا, عصا لے کے گیا. مگر جانے والے سے تو پوچھو, جانے والے سے پوچھو کہ یا رسول اللہ آپ کی روح کیا ہے, تو مدینے میں اعلان کر رہے یا علیو انتا بمنزلۃ روحی. جسم کا جسمی, روح کا روحی, نفس کا نفسی. تو اکیلے محمد نہیں جا رہے ہیں, اکیلے محمد نہیں جا رہے ہیں. جو جا رہے ہیں وہ جسم ہے جو براق پر ہے, وہ جسم ہے جو رحم پر ہے. نہیں میں نہیں پہنچا سکتا, ہم سفر کرتے ہیں تو ہم کو ٹو ویلر کی ضرورت ہے, ہمارا جسم سفر کرے گا, ہے نا. آپ کو کسی علاوہ کی بیوی کی زیارت جانا ہے, گاڑی کی ضرورت ہے تو ہمارا جسم جاتا ہے. مگر ہم سو گئے اور ہماری روح گئی زیارت کے لیے, تو جسم تو یہاں ہے, روح گئی نا, روح گئی. گاڑی کیا گئی, ایک لمحے میں گئی. اب یہ محمد مصطفیٰ ہے, یہ جسم جا رہا ہے جو براق پر سوار ہے, یہ جسم ہے جو رفرف پر ہے, یہ جسم ہے جو مسجد اقصی میں نماز پڑھا رہا ہے, یہ جسم ہے جو بیت معمور پر ملائکہ کو نماز پڑھا رہا ہے. یہ ایسے جا رہا ہے, روح ایسے جا رہا ہے. سبحان اللہ, کیا کہنے, لے گیا, گئے. اب بات تو یہی تھی کہ جب گئے جبریل روک دیے گئے, آگے بڑھ گئے. فقال قاب قوسین او ادنیٰ تک کل ہم پہنچے تھے. وہاں جب پہنچ گئے او ادنیٰ کی
ذات سے صفت کی قربت ہے. یہ ذات سے صفت کی قربت ہے. ذات سے صفت کی قربت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں؟ اب یہاں دیکھو ہندوستان کے سلطان خواجہ معین الدین چشتی کہہ رہے راز ما اوحا سمویا کر دل جبریل میں. سرزمین ہے, اللہ اس کو سلامت رکھے. میں ساری دنیا گھومتا ہوں مگر یہاں جو معرفت کا دریا بہ رہا ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دلی چھوڑ کر تغلق سغلق کی حکومت, یہ سب عرفان والے ادھر آئے اور یہ ان کی جو نسل سادات چل رہی ہے, یہ جو ہے موجزن ہے دریا معرفت کا, یہ وہ وجہ ہے. آج مجھ کو سمجھ میں آیا راز ما اوحا سمویا کب دل جبریل میں, کب خصوصی کب حقیقی بھید کو ظاہر کرے ام الکتاب. معین الدین چشتی کرے کب حقیقی بھید کو ظاہر کرے ام الکتاب, کب کرے جب کوئی انکار کرے. تو کیا ہوا فاوحا الی عبدہ ما اوحا. تو وہاں جب دیکھا تو رسول آ کر کچھ کہہ رہے تھے کہ میں نے وہاں یہ دیکھا, میں وہاں یہ دیکھا. تو جو اصحاب ہیں جن کے رسول مالک ہیں وہ سن کے برداشت نہیں کر پائے, یعنی رسول اللہ نے کسی ایسے کا نام بتایا تھا